الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آتاكم كريم قوم فأكرموه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، میں نے جو حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک ادب سکھلایا اور آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز اور شریف اور بڑا آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو. اکرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر اس کی قدر ہے. کھڑا ہونا ضروری نہیں یا کچھ ایسے کلمات کہنا ضروری نہیں جس سے لگے کہ واقعی آپ نے اس کا احترام کیا ہے. اتنی بات ثابت ہو جائے کہ سامنے والا یہ سمجھ جائے کہ آپ نے اس کا اعزاز کیا ہے، کافی. حدیث شریف کے اندر اس کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص آ رہا ہے، اور آنے کے بعد وہ وہاں مجلس تک پہنچتا ہے تو جس کے پاس آیا ہے یا جس مجلس میں آیا ہے وہ لوگ تھوڑا سا اپنے جسم کو حرکت دے دیں اور تھوڑا سا ادھر ادھر کھسک جائیں تاکہ سامنے والا یہ سمجھ جائے کہ انہوں نے ہمارے اعزاز میں، ہمارے اکرام میں، ہماری دلجوئی کے لیے یہ قدم بڑھایا ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی بھی قوم کا، کسی بھی قوم کا بڑا آدمی، شریف آدمی آئے اس کا اکرام کرو، اس کا اعزاز کرو. اس حدیث کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ مسلمان آئے تبھی اکرام کیا جائے یا کوئی دوسرا آدمی آئے تبھی اکرام کیا جائے. کافر بھی آئے تب بھی اکرام کیا جا سکتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ تو حکم دیا ہے کھڑے ہونے کا کہ جس وقت حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے لوگوں سے فرمایا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. قوموا لسیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ کھڑا ہونا استحباب کے درجے میں، ضروری نہیں کہ کھڑا ہی ہوا جائے. مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارا اعزاز اور اکرام کیا ہے. اور حقیقت میں یہ اعزاز اور اکرام کسی شخص کا بھی کرنا ایمان کا اعزاز اور اکرام کرنا ہے. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں دارالعلوم کراچی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ایک نوجوان آتا ہے، اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے، اس کے حلیہ سے یہ نہیں لگتا کہ اس کے اندر ایمان ہے. اس کا لباس بھی غیروں کا، چہرہ بھی دوسرا، اور کوئی بھی علامت اسلام اور ایمان کی اس کے جسم کے اندر نہیں تھی. اور وہ آنے کے بعد میرے پاس بیٹھا اور اس نے بیٹھنے کے بعد یہ کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بتلائیے کیا پوچھنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں انشورنس کا حساب جوڑنے والا ماہر ہوں، اور اس پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر کوئی بھی اس کا ماہر نہیں سوائے 2-3 شخص کے، اور یہاں اس کی پڑھائی بھی نہیں ہوتی ہے. میں نے اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا ہے. اب وہاں سے آنے کے بعد کیونکہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے اس لیے ہمیں نوکری فوراً مل گئی. لیکن جب نوکری کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ انشورنس کا حساب رکھنا یا اس کی نوکری کرنا حرام ہے، میں آج سے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا یہ نوکری جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ عام طور پر انشورنس کی جتنی کمپنیاں ہیں، جتنے تجارت ہو رہی ہے یا جتنے بھی ملازمتیں ہیں، اس کے اندر تمام کے اندر سود پایا جاتا ہے، اس لیے یہ سب حرام ہے.
پھر انہوں نے ایک بات بتلائی کہ ہمارے بزرگوں نے ایک مشورہ بھی دیا ہے ایسے لوگوں کو کہ جن حضرات کی نوکری انشورنس میں ہے یا جن حضرات کی نوکری بینک میں ہے جو سودی نظام کو سنبھالتے ہیں، تو وہ فوراً اپنی اس نوکری کو نہ چھوڑیں، بلکہ جو نوکری کر رہے ہیں اس کو کرتے ہی رہیں اور اس کے لیے دوسرا کوئی حلال ذریعہ معاش تلاش کریں، کوئی دوسری حلال روزی کا ذریعہ تلاش کریں، اور بالکل ویسے ہی تلاش کریں جیسے ایک بے روزگار آدمی نوکری تلاش کرتا ہے، اس طریقے سے تلاش کریں، جب کوئی حلال ذریعہ مل جائے تب اس کو چھوڑ دیں، اچانک نہ چھوڑیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ نوکری حلال ہے یا حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حلال اور حرام جو بات تھی وہ بھی بتلا دی، بزرگوں کی سنی ہوئی بات بھی بتلا دی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ نے بزرگوں کی بات لگا دی، دو ٹوک الفاظ میں کہیے کہ یہ نوکری حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ نوکری حرام ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ نوکری جو حرام آپ نے بتلایا ہے یہ اللہ کے شریعت نے، اللہ کے دین نے حرام کہا ہے یا آپ نے حرام کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کے دین نے ہی کہا ہے کہ یہ نوکری حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی یہیں بیٹھا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ ایسی نوکری نہیں کروں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے حلیے سے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر ایمان کی کوئی چھوٹی سی بھی چنگاری ہوگی، لیکن اس نے اپنے اندر کی جو چنگاری، اپنے اندر کا جو ایمان تھا وہ ظاہر کیا ہے کہ آپ نے شریعت کی بات بتلائی ہے، دین کی بات بتلائی ہے، اس لیے میں مانتا ہوں کہ یہ حرام ہے اور آج ہی سے اس نوکری کو چھوڑتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اس نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کو امریکہ کے اندر حلال نوکری ملی، اور جس کے بنیاد پر وہ آج بھی بہت زیادہ مالدار ہے، تجارت کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کا اعزاز کرے گا، اکرام کرے گا، تو در حقیقت اس کے ایمان کا اکرام کرے گا۔ ظاہری خلق کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے یہ کوئی علامت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ بات چل رہی تھی کہ اعزاز کیا جائے، اکرام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کافر بھی، کوئی یہودی بھی، کوئی عیسائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، بھلے ہی اس نے اسلام نہ قبول کیا ہو، لیکن آپ نے اس کے عہدے کو جان کر اس کے منصب کے مطابق اس کا اعزاز اور اکرام کیا ہے۔ اگر کوئی کافر شخص بھی آیا ہے تو آپ نے اس کا احترام کیا ہے، اعزاز کیا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں کرنے دیا یا اسے یہ بات معلوم نہیں چل سکی کہ انہوں نے میری بدسلوکی کی ہے یا میرے ساتھ اعزاز کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص سامنے سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ شخص قوم کا برا آدمی ہے، اور جب پاس میں آیا تو آنے کے بعد وہ پردے میں چلی گئی اور آپ نے اس کا بہت اعزاز کیا، بہت نرم گفتگو کی، بہت اس کا احترام کیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ قوم کا برا آدمی ہے، اور آنے کے بعد آپ نے عجیب اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں واقعی یہ قوم کا برا آدمی ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ جو اعزاز اور اکرام کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے شر سے، اس کی برائی سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ تو اس حدیث سے دو تین باتیں سامنے آتی کہ یہ تو ایک آدمی سامنے موجود نہیں ہے پھر بھی اس کی برائی کی جا رہی ہے، تو کیا یہ غیبت حلال اور جائز ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص برا آدمی ہے اور اس کے بارے میں وہ مہمان بن کر آ رہا ہے، تو کیا اس کا اعزاز و احترام کرنا چاہیے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ برائی ہے تو اس کی برائی سے دوسروں کو متنبع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کے شر سے، برائی سے بچانے کے لیے اگر کوئی بات بتلائی جائے تو وہ غیبت نہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو کسی طریقے سے آ کر دھوکہ دے دے یا کوئی اور بات بتلا دے، اس لیے اس کا اعزاز اور اکرام کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو شر سے بچانا ہے اور اس کی برائی کو عام کرنا مقصود ہو تاکہ دوسرے لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، تاکہ کسی کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو،
تو پھر ایسی غیبت کرنا جائز اور حلال ہے تاکہ دوسرے لوگ شر سے محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، سر سید رحمۃ اللہ علیہ جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں اور پورے عالم تھے، لیکن ان کے عقائد کچھ خراب تھے۔ بہرحال وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے نزدیک ہے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سر سید اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص ہندوستانی لباس کو پہنے ہوئے سامنے سے آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو ایک حوض تھا، وہاں پر کھڑا ہوا اور اس نے جھولے سے ایک جبہ نکالا، عربی جبہ، اور اس کو پہنا، اور پہننے کے بعد رومال ڈالا، اور رومال ڈالنے کے بعد عربی لوگ جو اقالہ لگاتے ہیں، جو رسی، وہ اپنے سر پر لگائی اور اس کے بعد وہ چلا۔ سر سید نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ یہ شخص ابھی تک تو ہندوستانی لباس میں آ رہا تھا، لیکن اس نے یہاں پر آ کر کے لباس بدلا ہے، مجھے یہ فراڈیا لگتا ہے۔ اور جب وہ قریب آ گیا تو اس نے دروازے پر دستک دی، سر سید نے اٹھ کر وہ دروازہ کھولا اور اس کا بھرپور احترام کیا، بھرپور عزت کی، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں۔ شاہ غلام علی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی نسبت کا واسطہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں ان سے بیعت کی ہوئی ہے میں نے، اور مجھے ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو انہوں نے عزت احترام کے ساتھ کھانا کھلانے کے بعد کچھ پیسے دیے، جتنے اس نے مانگے اس سے تھوڑے سے زائد بھی دیے اور اس کو رخصت کر دیا۔ پھر وہی پاس میں بیٹھا ہوا شخص آیا اور کہنے لگا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے لباس ہندوستانی پہنا ہوا تھا، میرے سامنے ہی اس نے عربی جبہ پہنا ہے، اور میرے سامنے ہی اس نے رومال اور اقالہ لگایا ہے، اپنے لباس کو بدلا ہے، اور آپ نے ہی کہا کہ یہ مجھے فراڈیا معلوم ہوتا ہے، اور جب قریب آیا، آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کا اعزاز کیا ہے، احترام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی ایسی ہی بات تھی، لیکن اس نے شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت دی ہے اتنے بڑے بزرگ کی، اس نسبت کی وجہ سے میں نے اس کا اعزاز اور اکرام کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ولی کامل کی نسبت دے تب بھی اس کا اعزاز اور اکرام کرنا چاہیے، جو سر سید سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بتلائی کہ جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، اِذَا آتَاكُمْ قَرِيبُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ، جب بھی تمہارے سامنے کسی قوم کا معزز اور شریف آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو۔ اگر کوئی شخص کسی کا اعزاز کرتا ہے، کسی کا اکرام کرتا ہے، خواہ الفاظ بول کر کے، خواہ کوئی بات بتلا کر کے، خواہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کے، اور اس کا اکرام کرتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، تو پھر اس کو اس حدیث کا ثواب ملے گا اور اس حدیث پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، پھر ایسے شخص کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے، وہ دوسرے لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اعزاز اور اکرام نہیں۔ اور پھر انہوں نے مفتی تقی صاحب نے ایک بات بتلائی کہ عام طور پر مسجد میں جو صفیں لگی ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بعض حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی آنے والے کو کہتے بھائی آگے جگہ دے دو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کسی بھی قوم کا، خواہ وہ ہماری عمر میں بڑا ہو، خواہ وہ ہمارے علم میں بڑا ہو، خواہ وہ تجربات میں بڑا ہو، اگر ہمارے سامنے آئے تو کسی بھی طرح سے کوئی لفظ بول دیا جائے، یا اپنی ذات سے یا اپنے جسم کو حرکت دے کر کے یا کوئی کلمہ کہہ کر کے عزت اور اکرام کیا جائے، انشاءاللہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔